وقار صاحب یہ بتائیے کہ جادو کو معلوم کرنے کا بھی کوئی طریقہ کار ہے، یا جادو جو ہے جہاں کیا گیا ہے یا جس پہ کیا گیا ہے، کیا اس کو خواب کے ذریعے بھی یا استخارے کے ذریعے بھی جو ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس متعلق ذرا رہنمائی فرمائیے۔ جی، جادو کا پتہ پہلی چیز جس سے آپ پتہ لگوا سکتے وہ عامل ہے۔ آپ عامل کے پاس تجربہ کار، قرآن و سنت سے دم کرنے والا تجربہ کار، اس سے آپ رہنمائی لیں، وہ رہنمائی آپ کی اچھے طریقے سے کرے اور اس کی علامات بھی آپ کو بتا دے اور اس کا علاج بھی بتا دے۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جس سے آپ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ جادو ہوا یا نہیں ہوا، وہ خود جن حاضر ہو کے آپ کے اندر بولنا شروع کر دے اور وہ چیزیں کچھ نہ کچھ بتائے گا، اس کے اوپر یقین نہ کریں، اس کے اوپر یقین نہ کریں، لیکن اس کی باتوں کو پھینکے بھی نہ۔ مثلا کہتا ہے کہ میں جلا جاؤں گا، لیکن آپ کا جادو فلاں جگہ پہ پڑا ہے، اس کو نکال کے زائل کر دو، ختم ہو جائے گا، معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ گویا کہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ عامل سے رہنمائی لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں مریض کے اوپر، اور جو جادو پر مبنی آیات ہیں، جادو کے توڑ کے لیے آیات ہیں اور دعائیں ہیں، وہ پڑھنی شروع کر دیں، جنات بول کے آپ کو بتا دیں۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ مسنون طریقہ ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رہنمائی کر دے، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا تو آپ کو باقاعدہ خواب کے ذریعے بتایا گیا، دو فرشتے آئے دائیں اور بائیں، ایک لمبا واقعہ ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور جادو فلاں کنویں کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کے مطابق عمل کیا اور جادو کو نکال کے اس کے بعد جادو والے کنویں کو بند کر دیا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو خواب کے ذریعے جو جادو معلوم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز عشاء بعد جماعت ادا کریں سنت کے مطابق، اس کے بعد سنتے پڑھ لیں، پھر رات کے سونے کے اذکار کر لیں، سونے کے اذکار کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، 2 رکعت نماز حاجت، اللہ سے دعا کرے 15-20 منٹ اردو میں، جو بھی آپ کا مسئلہ، یا اللہ یہ مجھے نہیں پتا کہ مرض کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، میں پریشان ہوں، میرا تو خالق ہے اور میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تیرا عابد بندہ ہوں، عبادت گزار ہوں۔ اپنے 2 نیک 4 اعمال اللہ کے سامنے پیش بھی کریں، یا اللہ یہ عمل میرا خالصتاً تیرے لیے ہے، اس کی وجہ سے مجھے اس جادوئی مرض کا پتہ بھی معلوم کروا، میرا جادو کہاں ہے، کس نے کیا ہے، تاکہ میں اس سے پتہ بچ سکوں۔ تو جس وقت آپ دعا کریں گے، اور ساتھ اس میں دعا یہ بھی ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اے رب رحمان، پوری کائنات جس کو بھی تو نے پیدا کیا تو سب کو جانتا ہے، اور تو لطیف ہے، بڑا باریک بین ہے اور خبیر، خبر رکھنے والا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا خبیر یا علیم اخبرنی، اے پوری کائنات کی خبر رکھنے والے، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، اے پوری کائنات کو جاننے والے، علام الغیوب، اے عالم الغیوب والشہادہ، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض، یہ دعا پڑھ کے تو آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو پورے کائنات کو جانتا ہے، تو میرے مرض کو بھی جانتا ہے، تو مجھے اس مرض کا پتہ بتا، اس کا علاج بھی بتا۔ اور ساتھ ایک یہ بھی دعا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ جو حق ہے اس کو حق کر کے مجھے دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، اے اللہ اس معاملے میں جو میرے ذہن میں ایک پورا پلندہ میں نے جو تیار کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، جو آدمی اپنے اندازے لگاتا ہے، تو اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ناظرین اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان میرے دل میں آپ کے متعلق وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کر رہا ہے کہ یہ جادو کروا رہا ہے، حالانکہ وہ جادوگر نہیں ہے، وہ توحید پرست ہے۔ ایک تیسرا آدمی وہ جادو کروا رہا ہے، اس کے متعلق آپ کی سوچ ہی نہیں جا رہی،
جب آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے، اور اللہ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ کو عالم الغیب و شہادہ صفات سے موسوم کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اور پھر اس کے بعد دعا کر کے کوئی بات نہ کریں. کوئی بات اس لیے نہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ سے کوئی لغویات والا کام کروا دے، آپ سے کوئی فضول کام کروا دے، جس سے جو رحمت اللہ کی آپ کی طرف آ رہی ہے وہ اٹھ جائے اچانک. لیکن باوضو ہو کے پورے سنت طریقے سے آپ نے سونا ہے، دائیں کروٹ میں رخسار میں ہاتھ رکھ کے سو جائیں، پھر دعائیں پڑھیں، اللہ سے امید رکھیں. چند دنوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے متعلق آگاہ بھی کر دے گا، اور آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ بچنے کے اسباب بھی پیدا کر دے گا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.